بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ جو لیکچر تھا اس کا پارٹ 2 جو ہے آج میں ایکسپلین کروں گی. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسکلوژن کو دیکھا تھا, آج ہم انکلوژن کو دیکھیں گے. تو ایک دفعہ پھر اس ڈیفینیشن کو میں ریوائز کروں گی تو آپ ذرا غور سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ایکسکلوژن مینس define as a experience of social, economic and political inequalities which are excluded from some but not necessarily all aspect of daily living. یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ہم جو سوسائٹی کے اندر سوشلی اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی انیکویلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ Inclusion means the active participation by citizen, equality of opportunities and basic level of well-being. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایکویلٹی جو ہے وہ پارٹیسپیشن جو ہے سٹیزنس کی, اور ایکسکلوژن میں ہم ان ایکویلٹیز دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے میں نے آپ کو پڑھائے تھے ایکسکلوژن از اے سوشل ایول. تو وہ کون سا اس سے کازز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایول ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے پڑھ لی تھی. اب میں آپ کو پڑھاؤں گی ڈائمینشن آف انکلوژن. دی فالوئنگ ٹیبل ایکسپلین اباؤٹ دی ایلیمنٹس آف سوشل ایکسکلوژن اینڈ انکلوژن. اٹ آلسو ریلیٹڈ دی ڈائمینشن category in society. The elements are listed below which can help for further dimension of social inclusion and exclusion. اب یہاں پر دیکھیے ہمیں آپ کو ایک یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے. اس ٹیبل کے اندر آپ کو کلچرل, اکنامک, انوائرمنٹل, لیگل, فزیکل, پولیٹیکل, ریشنل, سوشل اینڈ اسپیشل, یہ سارے وہ ڈائمینشنز ہیں. اگر یہ آپ کو سوسائٹی میں اکوالٹیز میں مل رہی ہے تو انکلوژن ہے, اگر یہاں پر انیکوالٹی ہے تو ایکسکلوژن ہے. لائک ہم کلچرل دیکھتے ہیں, ہمارے کچھ کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہر بندہ اسے انجوائے کرتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ایونٹس ہیں, جیسے لائک برے صغیر میں پہلے تھا کہ برہمنس اور اچھوت جو ہوتے تھے ان کو وہ اکٹھے چھودرس کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے, کہ ان کے اندر ایک ڈفرینس ہے تو وہ کلچر کے ان ایونٹس میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, یا کلچرل جو ہمارا ہے اس میں ہم ایکول نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پیچھے میں نے آپ کو ایک پڑھایا تھا, پاکستان میں اگر دیکھیں تو کمی ایک طبقہ ہے جس میں موچی ہیں, نائی ہیں, جمع دار ہیں, اسی طرح سے مسلی ہیں. تو یہ ہمارا وہ جو کمی طبقہ ہے, ان کو ہم نے کبھی اپنے برابری پر لے کر نہیں آتے. تو اگر یہاں پر ہم برابری پر لے کر نہیں آ رہے ہیں تو ایکسکلوژن ہے. اگر کلچرلی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایونٹس میں, میلوں میں آنے جانے, اور ہمارے تمام کلچر میں ہمارے ساتھ ہیں, تو اٹ مینس وہ انکلوژن ہے. مطلب ان کو بھی وہ بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, ان کو بھی وہ رائٹس دیے جا رہے ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کے ہر شہری کو دیتا ہے. اکنامکلی آپ دیکھ لیں, اکنامکلی اپر کلاس ہے وہ بہت اپر کلاس ہے, لوور کلاس ہے وہ بہت لوور کلاس ہے. اس کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ اپر کلاس کے ہاتھ میں ہے اور غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایکسکلوڈڈ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ مین پاور جو ہے ہمارا یہی جو غریب طبقہ ہے وہ ہمیں کام دیتا ہے فیکٹریوں میں, مزدوروں میں, مزدوری کے طور پر, ہمارے ایگریکلچر کے اندر اس کا بڑا رول ہے. تو لیکن یہ لوگ جو ہیں ایکسکلوڈڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ لیگل دیکھ لیں کہ لیگل کچھ چیزیں ہیں وہ ہماری لیگل ہیں اور کچھ انلیگل ہیں. اسی طرح سے فزیکلی اب لیگلی طور پر اگر تمام لوگوں کو ہم ایکوالٹی دے رہے ہیں, جیسے کانسٹیٹیوشن کے نظر میں تمام جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں, اگر وہ پاکستانی ہیں تو سب کو رائٹس جو ہیں برابر کے ہیں. تو یہ انکلوژن ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح سے فزیکلی دیکھ لیں ہمیں سامنے نظر آتے ہیں, پولیٹیکل دیکھ لیں, پولیٹیکل اویئرنیس ہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, پولیٹیکل سوشلائزیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں سوشل میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو آتا ہے کہ ہمارا لیونگ سٹائل, ہمارا ایجوکیشن, ہماری ہاسپٹلس ہیں, اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر ہے. اگر وہاں پر تمام لوگوں کو ہماری نیڈس جو ہیں وہ بنیادی جو نیڈس ہیں وہ برابر ہمیں میسر آ رہی ہیں, تو اس مینس کہ یہاں پر ہم انکلوڈڈ ہے. Inclusion creates inclusive society.
An inclusive society aims to empowering and promoting the social, economic, and political inclusion of all irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religious, economic, or other status. Capability of all members of society to determine an agreed set of social institutions that govern social interaction. اب یہ دیکھیں کہ انکلوژن نیڈس ٹو occur of various dimension and multiple level. It is a process through which a dignity of each individual is recognized. Needs and concern of all people are reflected. Rights of all people are not only guaranteed in legislation but also respected, and people are able to participate active in life activities. The process of social inclusion needs to take place at multiple levels for the individual, community, and local level to the regional and national level. As social inclusion is a subject which concern all stakeholders in society, while social inclusion involves formal level engagement, ensuring that institutions in society reflected, uphold, respect, and activate the inclusive process within a society. اب آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ہم کسی بھی سیکس، ایج، ڈسیبلٹی، ریس، ایتھنیسٹی، ریلیجن کوئی بھی ہے، تو اگر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اگر ہمیں آزادی ہے ہمارے ملک کے اندر، اگر ہم جو ہیں وہ بغیر کسی ذات پات کے، بغیر کسی عمر کے، بغیر کسی سیکس کے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سارے ایکول ہیں، اور جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سوشلی اکنامک اور پولیٹیکل جو ہے وہ ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ انکلوسیو سوسائٹی ہے، اس میں آپ کو تمام رائٹس ملتے ہیں. اب ان کو میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں. جیسے انکلوژن تھرو لوکل گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو انکلوسیو سوسائٹی جو ہے وہ کیسے بنتی ہے. کوئی بھی انکلوسیو سوسائٹی ہے وہ خود نہیں بنتی ہے، اس کو گورنمنٹ بناتی ہے. گورنمنٹ وہ رول اینڈ ریگولیشنس لے کر آتی ہے، گورنمنٹ وہ اس طرح کا اسٹرکچر لے کر آتی ہے، کچھ لیگل ہوتا ہے، کچھ ایسی پرفارمنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو خود بخود ہم لوگوں کو مطلب انکلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب مسٹ نہیں ہے کہ آپ کو فورسلی انکلوڈ کیا جائے، نہیں، آٹومیٹکلی ہم ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے پڑھاتی ہوں. اب دیکھیے انکلوژن تھرو لوکل گورنمنٹ، فار ایگزامپل ہم لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکلوژن کیا ہے. تو اس کے 3 اسپیکٹس ہیں جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سوشل انکلوژن، پولیٹیکل انکلوژن، اکنامک انکلوژن. اب یہ جو تینوں انکلوژنس ہیں، سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک، یہ کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں، سوشل میں آتا ہے سوشل ڈیولپمنٹ، سوشل بیٹرمنٹ، سوشل جسٹس، ایجوکیشن، سو. اس میں ہیلتھ سسٹم بھی آتا ہے اور سارا کچھ آتا ہے جو سوشلی ہماری سوسائٹی میں انفراسٹرکچر وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوشل انکلوژن میں ملتی ہیں. پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل سوشلائزیشن، ایکویلٹی، اتھارٹیز، سو. اس طرح سے اکنامک کو دیکھیں تو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اور کوآپریشن ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں آتی ہیں ہماری، یہ ہمیں انکلوژن گورنمنٹ لے کر آتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل بیٹرمنٹ ہے، سوشل جسٹس ہے، ایجوکیشن ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کیسے لے کر آتی ہے؟ لوکل گورنمنٹ جو ہے جب چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دیتی ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو جتنی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یونین کونسلز ہیں یا یونٹس ہیں، ان چھوٹے چھوٹے یونٹس میں، یونین کونسل میں لوگوں کے لوکل لیول کے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جاتا ہے. اس میں ان کی ایجوکیشن بھی ہے، ان کا ہیلتھ سسٹم بھی ہے، ان کا انفراسٹرکچر بھی ہے، ان کی سہولیات بھی ہیں. یہ ساری جو ہیں یہ لوکل لیول پر آتی ہیں. اب جب لوکل لیول پر آتی ہیں تو اس کو مطلب یہ پھر سوشلی طور پر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سوشلی طور پر وہاں پر بیٹرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سوشلی طور پر وہاں پر جسٹس ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک ہم نے پچھلی ڈیوٹیز میں پڑھا تھا یا آگے بھی پڑھیں گے کہ یونین کونسل ہے. یونین کونسل کے کیا کیا رائٹس ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونین کونسل جو ہے
اس میں آپ کی گلی محلوں میں آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے، لیکن گلی محلے ہیں ان کی لک آفٹر کرنا، آپ کی اسٹریٹس جو ہیں ان کو لائٹ لگانا، آپ کے اسکولس ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنا، اسی طرح سے اس کو مینیج کرنا۔ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے تو وہ اسکول بنائے گی، وہ وہاں پر آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ٹیچرز کو پرووائڈ کریں گے۔ سوری، آج میرا گلا جو ہے کافی سارے دنوں سے خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیڈز ہیں تو وہ یہی ہمارا ضلع کونسل ہے، ہمارا یونین کونسلز ہیں، وہ ان کو سالو کر رہی ہیں۔ تو جب یہ سالو کرتی ہیں تو ہمارے ہاں سوشلی بیٹرمنٹ ہے نا۔ اب ایک اسٹریٹ لائٹ ہے تو اس سے کسی امیر نے تو لائٹ نہیں نہ لینا، گزرنے والا غریب بھی اس سے فائدہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیوریج کا پرابلم ہے تو اگر وہ سیوریج کا پرابلم ٹھیک ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کی روڈ ٹھیک ہوگی، آپ کی گلی ٹھیک ہوگی، آپ کی مساجد میں آپ کے لیے نماز کا اہتمام کیا جائے گا، آپ کی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں ٹیچر کا ہونا، ان کے سسٹم کو بیٹر بنانا، آپ کے نزدیک بچوں کے لیے اسکول بنانا، تو یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں۔ ویسے تو دوسری گورنمنٹس میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، لیکن لوکلی طور پر جب ان کو لک آفٹر کی جاتی ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آٹومیٹکلی جو ہے سوشلی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور سوشل بیٹرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، اب جتنی بھی ہمارے الیکشنز ہوتی ہیں، ایک تو بڑے الیکشنز ہو گئے، جب لوکلی الیکشنز ہوتی ہیں تو وہ بندہ آپ ہی کے حلقے سے، آپ ہی کے محلے سے، آپ ہی کے یونین سے کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے درمیان میں تھوڑا ان ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ پھر لوگ جو ہیں چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے جی، ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس پر ہم نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ کچھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ اینٹی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ایز اے ووٹر، وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اویئرنیس آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ ایک دوسرے سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اس سے پولیٹیکل اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمیں ووٹ کا حق حاصل ہے تو ہماری ایج کتنی ہونی چاہیے، یہ کون سے الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، یہ جو ہمارے ہیں جنرل الیکشنز ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں سے کون کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ ہماری رائٹس کو پورا کرے گا، نہیں کرے گا۔ اگر چلیں وہ الیکشن ون کر گیا، جو آپ کا ناظم ہے یا جو آپ کا میئر ہے یا جو بھی ہے، وہ ڈیفرنٹ اس میں نا انہوں نے نام چیئرمین ہے تو وہ نام چینج ہو جاتے ہیں، لیکن عہدہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ یونین کونسل کا ایک قسم کا انچارج ہے۔ تو وہ جب وہی ہیں تو ان کو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پارٹیسپیشن کے طور پر پھر وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے اس کو سالو کریں، یہ پرابلم ہے اس کو سالو کریں، ہماری گلی میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے باہر یہ مسئلہ ہے، ہمیں اسکول کی ضرورت ہے، ہمیں ہاسپٹل میں یہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس آنا سٹارٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ اسی طرح سے آپ پولیٹیکل سوشلائزیشن دیکھیں کہ یہ ایک مطلب بڑا ایک اس کا مین ہے ہماری گورنمنٹ کا، کہ جب لوکل لیول پر الیکشن سٹارٹ ہوتے ہیں نا آپ کے یونین کے اس کے اندر، تو پھر اب یہاں ہم بیٹھے ہیں کہ فلاں اٹھ رہا ہے تو وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ کام کرے گا، وہ نہیں کرے گا، ہمارے رائٹس اس طرح سے اسٹرانگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہاں سے وہ شخص دوسری جگہ پر جائے گا، جتنے لوگ ایک بیٹھے ہیں گروپ میں، وہ جہاں جہاں جائیں گے تو وہ اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح سے جب ڈسکس کرتے جائیں گے تو جس کو نہیں پتہ کہ ضمنی الیکشنز کیا ہیں، جس کو نہیں پتہ کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہے، جس کو نہیں پتہ کہ لوکل گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، جس کو نہیں پتہ کہ ہماری رائٹس کیا ہیں، تو ان کو بھی پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے ایک بات جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سوشلائزیشن اسی کو کہتے ہیں کہ جب نچلے لیول پر آپ کے الیکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں یا آپ کے رائٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کے درمیان میں بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں تو ان کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب جیسے فار ایگزامپل الیکشن ہو گئے ہیں، آپ کی جو چیئرمین ہے حلقے کا وہ بیٹھ گیا، تو اب ایک بندے کو نہیں پتہ کہ میرے رائٹس کیا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میری گلی میں سے یہ پرابلم ہے، یا میرے بچے ہیں اسکول دور ہے، وہ قریب نہیں ہے اسکول، تو بچے نہیں جا سکتے، ٹیچر نہیں آ رہے ہیں، یہاں پر میڈیسنس نہیں ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب وہ
اسی کے حلقے کا دوسرا بندہ اس کو بہتر بتا سکتا ہے کہ نہیں ہمارے یہ رائٹس ہیں، تو اس کو اسی طرح سے ہمیں یہ لوگ پورا کر دیں گے، آپ ڈیمانڈ کریں، وہ آپ کو آپ کے رائٹس جو ہیں وہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اب جس کو نہیں پتہ اس کو پتہ چلے گا، وہ جہاں جائے گا، جس کو نہیں پتہ ہوگا ان سے ڈسکس کرے گا، اسی طرح سے جو میٹرز ہیں وہ سوشلائز ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہے ایکوالٹی مطلب سب ایکولی ہیں جن کو رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ آپ ایک یونین کے ہیں یا ایک ڈسٹرکٹ کے ہیں یا ایک صوبے کے لوگ ہیں یا پورے پاکستان کے لوگ ہیں، تو یہ گورنمنٹ آپ کو ایکوالٹی لے کر آتی ہے۔ ہر یونین کا فنڈ اس کو دے دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ محرومی نہیں رہتی ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے ہیں تو ایک خاص طبقہ یا خاص علاقہ یا خاص شہر جو ہے وہ فنڈز لے جائے گا اور ہم محرومیوں کا شکار رہیں گے۔ جب ہر یونین کونسل کو اس کا فنڈ مل جاتا ہے تو ہر ایک کو ایکولی ملتا ہے۔ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں جو بنتا ہے وہ سسٹم ایک جیسا بنتا ہے، تو وہ آپ کو ایکول فنڈز دیتے ہیں۔ جب ایکول فنڈز دیتے ہیں تو آپ کو وہ محرومی جو ہے آپ فیل نہیں کرتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو مل رہا ہے، اپنے اپنے اس محدود فنڈ میں ہم اپنی اپنی یونین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اتھارٹیز، اس میں وہ جو اتھارٹیز ہیں پہلے افسر شاہی سمجھ لیں یا پھر اس طرح سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینس، تو وہ آل ان آل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اتھارٹیز جو ہیں پاور کو وہ ڈیسینٹرلائز کر دیا جاتا ہے، لوکل لیول پر لایا جاتا ہے، اور پاورز کو جب آپ تقسیم کر دیتے ہیں لوکل لیول پر لے آتے ہیں تو وہ پاورز جو ہیں وہ ہر ایک بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر پاور جو ہے وہ اوپر کے لیول پر رہ جائے تو نیچے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اکنامک آپ دیکھیے انکلوژن کیا ہے، تو اکنامک انکلوژن جو ہے اس میں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، کارپوریشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں زیادہ تر ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایگریکلچرل علاقہ ہے، تو اس میں ایگریکلچر کے طور پر جو اس کو ہے ڈیولپ کرنا، قرضے دینا، مشینریز دینا، اویئرنیس دینا، اشتہار دینا، اس کے اوپر وزٹ کروانا اور ایکسپیریمنٹس وغیرہ کروانا تاکہ ایگریکلچر جو ہے اس کو پرموٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان ہوتی جا رہی ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ تو اسی طرح سے ایگریکلچر کے اندر، انڈسٹری کے اندر یا پھر کوئی بھی بزنس ہے، آپ دیکھیں ہمارے ہاں ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ترقی کی ہے، تو ٹیکنالوجی میں کمپیوٹرز آ جاتے ہیں، مشینریز آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں انڈسٹری پہ پہلے بھی مشینری ہوا کرتی تھی، وہ بھی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اب کمپیوٹرائزڈ مشینریز آ گئی ہیں۔ آپ مین پاور نہیں ہے، آپ اس کو مشینری کو کمپیوٹر پر سیٹ کریں اور وہ خود بخود چلتی رہے گی، یہ ایک جدید سہولت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ پہلے اگر فصل کٹتی تھی تو کئی سو ہمیں مزدور لگانے پڑتے تھے، لیکن اب جو ہے جدید طریقہ آ گیا تو اس کے اوپر کئی دن لگتے تھے، تو اس میں وہ فصلیں سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ موسم کی زد میں بھی آ جاتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ جب جدید ٹیکنالوجی ہے تو مشینری کے ذریعے آپ اپنی فصلوں کو کاشت بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی فصلوں کی کٹائی بھی کر سکتے ہیں، اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اور کم وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو جب کم وقت میں کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ کارپوریشن آ جاتا ہے، اس میں کوآپریشن آ جاتا ہے۔ کوآپریشن بھی یہی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے یا اکنامک ہے، مطلب اس اونلی ٹیکنالوجی کی مت دیکھیں، اکنامکلی دیکھیں، بزنس ہے، جاب ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایگریکلچر ہے، تو اس میں کوآپریشن کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوآپریشن نہیں، آپ ایک دوسرے سے کوآپریشن نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کام نہیں چلتا ہے۔ تو جب آپ کو گورنمنٹ یا پھر آپ کی مطلب گورنمنٹ جو ہے لیگلی طور پر آپ کو کوئی رائٹس دے دیتی ہے یا مینشن کر دیتی ہے، تو اس کوآپریشن سے بھی یہی ہے کہ ہمارا اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ایجنڈا آف لوکل گورنمنٹ، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی ساؤدرن پنجاب کا، فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر ہم لوکل گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا دیکھیں، یہ میں آپ کو 2001 کا جو آگے پڑھاؤں گی، آرڈیننس پڑھاؤں گی، یہ اس کے تحت ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو میں نے پہلے وہ ایک ایگزامپل کے طور پر ایکسپلین کر رہی ہوں، تو تھوڑا سا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایگزامپل ہم نے دی ہے کہ ساؤدرن پنجاب نے ہمیشہ فیل کیا ہے کہ میں نگلیکٹڈ ایریا ہوں،
حالانکہ یہاں ایگریکلچر زیادہ ہے، وہ زیادہ اپر پنجاب جو ہے وہ اس سے ہمیشہ ساؤدرن پنجاب پیچھے رہا ہے. تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ تو اس میں سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل. اگر ایکسکلوژن کو دیکھا جائے تو یہ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے. کلاس ڈسکرمنیشن ہے، آکوپیشنل گروپس ہیں، پور لٹریسی ہے، پور ہیلتھ ہے، جینڈر ایکسکلوژن ہے. جینڈر ایکسکلوژن ہم نے پیچھے نہیں پڑھا تھا. ہمارے یہاں فیمیل جو ہیں وہ یہاں پر ان علاقوں میں زیادہ ایکسکلوڈڈ ہیں. مینس کہ وٹا سٹا ستی کر دینا اور اس کے علاوہ ونی کرنا یہاں کے علاقوں کی خاص رسم و رواج، ایک سندھ کی اور ایک ساؤدرن پنجاب کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ایک لڑکی کی جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی رائے نہیں ہے کہ وہ اس کی شادی اس کی پسند سے ہے، مطلب پسند پوچھی جائے. تو جب آپ وٹا سٹا کرتے ہیں تو اٹ مینز آپ اس کو سودا کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو بنی کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو ستی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ مرد اگر اپنا قصور کرتا ہے تو اس کے عوض میں یا اس کے معاوضے میں ایک عورت کو بھین چڑھا دیا جاتا ہے اور وہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہ جاتی ہے اینٹیز کی، اور وہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ جیسے وہ عورت نہیں کوئی جانور ہو. اس کے ساتھ ہی کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ میل سے اگر باہر کوئی جھگڑا ہو گیا یا لڑائی ہو گئی جس میں اس نے کوئی قتل کر دیا تو وہ گھر آ کر اپنی عورت کو یا تو قتل کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کیا تھا جناب، یہ جو تھا اس کا چکر تھا ہمارے گھر کی عورت سے. یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورت کو افیئر چڑھا کر تو وہ اپنے آپ کو عدالت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غیرت کے نام پر قتل کیا تھا. تو اس عورت کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ عورت جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو کا احساس مطلب دلوا سکے اپنے گھر والوں کو. اسی طرح سے ہے کہ جو ہماری ذہانت ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہے. تو بہت ساری فیمیل ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈس میں وہ ایکسپرٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، کسی کو میتھ کی، کسی کو فزکس کی، کسی کو بایو کی، کسی کو کیمسٹری کی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں گفٹ کی ہیں تو آپ ان کو بہتر طور پر اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس فیلڈ میں اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں جو پھر آپ اپنے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سارے مطلب لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانا جرم ہے یا اسی طرح سے. تو یہ جو جینڈر ایکسکلوژن ہے یہ بھی ساؤتھ پنجاب کا، ایک ساؤدرن پنجاب کا ایک مین ایشو ہے. اسی طرح سے ان امپلائمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایگریکلچرل پرابلم ہے، لینڈ لیسنس ہے، انڈسٹریل پرابلم ہے، لیمیٹڈ ریسورسز جو ہیں. اس کے بعد پولیٹیکل جو ہم دیکھتے ہیں ایکسکلوژن اس میں ہے فیملی ڈومینیشن ہے، پور ریپرزنٹیٹیو ہے، پور پولیٹیکل ہے، سوشلائزیشن ہے، الٹریسی ہے، ETC. اب گورنمنٹ نے، لوکل گورنمنٹ نے ایسا ایجنڈا جو پیش کرنا ہے جو یہ ساری ایکسکلوژن کو ختم کر سکے. تو اس میں ہے سوشل ڈیولپمنٹ، کہ سوشل ڈیولپمنٹ ایسی کی جائے کہ سب لوگ ایکول ہوں. فری ایجوکیشن ہوگی تو سب لوگ ایجوکیشن حاصل کریں گے. ہیلتھ ریفارمز ہوں گی تو ہیلتھ ریفارمز کے تحت یہ ہے کہ لوگوں کو فری میڈیکیشن کی جائے، ان کے خاص خیال رکھا جائے. اب یہ دیکھیں نا کہ ہیلتھ ریفارمز آتی ہیں تو اس میں پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، بچوں کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ ہر بچے کو لگ رہا ہے، ہر بچہ اس سے فائدہ لے رہا ہے، ہر بچہ اس سے بینیفٹ لے رہا ہے، ہر ماں اس سے بینیفٹ لے رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب جب ایکول ہوتی ہیں تو یہ انکلوژن جو ہے وہ گورنمنٹ لے کر آتی ہے. یہ لوکل گورنمنٹ نے نا 2001 میں CCBs بنوائی تھیں. یہ کچھ ایسی CCBs تھیں، مطلب کچھ پیسے ہم دیں اور کچھ گورنمنٹ دے اور ہم اپنے پروجیکٹس کو پورا کر سکیں. یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی. ولیج کمیٹیز جو ہیں یہ بنائی گئیں ان کی طرف سے، لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ انکلوژن لے کر آئیں. اس کے ساتھ نیو ریکروٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ریفارمز ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے ایگریکلچر کو کون سی ریفارمز دی گئیں. نئی جو ہے ریکروٹمنٹ کی گئیں. انڈسٹریل ریفارمز جو بنائی گئیں کہ انڈسٹری کے تھرو کون سا جو ہے ہم اس کو کیسے پرموٹ کریں، پرائس کنٹرول کو کیسے ہم کریں نا. اس کے ساتھ ٹیکنالوجیکل ریفارمز جو ہیں وہ لے کر آئے. تو پولیٹیکل اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاورز، کہ پاور کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ لوکل لیول پر کر دی جاتی ہے. پولیٹیکل اویئرنیس جو ہم نے پیچھے پڑھا، پولیٹیکل ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس. جو ہماری لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا جس کو یونین کونسل سے ہم چوز کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پرابلمس کو لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے الیکشنز بھی ہیں. تو
تو یہ سارا جو ایجنڈا ہے اس کو میں آگے آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھاؤں گی مشرف ہیرا میں. تو فی الحال یہ ہے، اس کا کنکلوژن ہم نکالتے ہیں کہ ہینس کنکلوڈیڈ دیٹ لوکل گورنمنٹ کین پروو مور suitable and conducive to enhance the level of socio-political and economic inclusion in society. یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو سوسائٹی کے اندر اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل جو ہے انکلوژن لے کر آتا ہے، اور لوگوں کو ایکول طور پر ان کے رائٹس دیے جاتے ہیں. لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایکوالٹی پر ہوتی ہے، اور معاشرے کی جو ان ایکوالٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہے وہ پھر ہم مشرف ہیرا سے سٹارٹ کریں گے.